بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے، اس کی وجہ سے اور دعا دے ان کو۔ شرع اسلام میں مال کی اس خاص حصہ کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ اور رمضان۔ زکوٰۃ کا رمضان میں ہی نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو ایک سال گزرنے پر فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینی چاہیے، خواہ کوئی سا بھی مہینہ ہو۔ مگر لوگ اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے عموماً ناواقف ہوتے ہیں اور رمضان میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا ملتا ہے، تو اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ہر سال رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک سال مکمل ہونے سے قبل بھی نکالی جا سکتی ہے اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن قصداً تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اہم اور بنیادی مسائل سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل 4 چیزوں کو سمجھنا کافی ہے: اشیائے زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ۔ اشیائے زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں پر فرض ہے۔ اموال زکوٰۃ: سونا چاہے ڈلی ہو، اینٹ ہو، زیور ہو یا برتن استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا کچھ ملاوٹ شدہ، یہ بہرحال مال زکوٰۃ ہے۔ اور چاندی چاہے ڈلی ہو یا اینٹ ہو، زیور ہو یا برتن ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا کچھ ملاوٹ شدہ، یہ بہرحال مال زکوٰۃ ہے۔ نقدی چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی، بینک میں ہو یا اپنے پاس، کسی کو امانت یا قرض دی ہوئی ہو اور ملنے کی امید ہو یا سرمایہ کاری کر رکھی ہو، کرنسی کی شکل میں ہو یا کرنسی کے سندات، شیئرز، بونڈ، سرٹیفکیٹ وغیرہ کی شکل میں، یہ بھی بہرحال مال زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت: جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی تھی اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، ان 2 شرطوں سے مال زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں۔ یہ دنیا کی وہ 4 چیزیں ہیں جن میں بڑھوتری کی قدرتی اور فطری صلاحیت ہے، چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ تبادلہ کرنے سے ہر چیز بڑھتی ہے۔ پہلی 3: سونا، چاندی، نقدی، اور چوتھی سامان تجارت۔ چونکہ شریعت بنیادی اصول کو مد نظر رکھتی ہے، لہٰذا ان 4 چیزوں پر بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی عملاً بڑھوتری کے عمل میں استعمال کرے یا نہ کرے۔ جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد بڑھوتری نہیں، لہٰذا چاہے جتنی بھی قیمتی ہوں، شریعت نے زکوٰۃ معاف کر دی ہے، البتہ ان کے بیچنے کی نیت کرتے ہی چوتھی چیز سامان تجارت، جس میں بڑھوتری کی صلاحیت قدرتی طور پر ہے، شامل ہو کر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ غیر قابل زکوٰۃ اشیاء منقولہ بھی ہو سکتی ہیں اور غیر منقولہ بھی۔ منقولہ اشیاء ہیرے جواہرات، گاڑیاں اور جہاز، کارخانے کی مشینری۔ غیر منقولہ اشیاء زمین، زرعی یا رہائشی عمارت، مکان، فلیٹ، دکان، کارخانے، ان میں سے کرائے پر دی جانے والی اشیاء کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی، مالیت پر نہیں۔ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، لہٰذا جو لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خریدتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے نفع کمائیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنوا لیں گے، یا موقع ہوگا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، یعنی کوئی واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید لیا ہے، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نصاب زکوٰۃ: سونا 88 گرام، چاندی 612 گرام۔ نصاب زکوٰۃ یعنی وہ مخصوص مقدار جس کا مالک ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے کوئی ایک یا مجموعہ بقدر نصاب ہو تو شریعت کی اصطلاح میں غنی ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ شرائط زکوٰۃ: سال گزر چکا ہو، مالی واجبات سے زائد ہو، بطور تملیک دی جائے۔ 3 مشہور شرطیں یاد رکھیں۔ سال گزر چکا ہو، ہر چیز پر نہیں بلکہ سال کے پہلے اور آخری نصاب کا پورا ہونا کافی ہے، بیچ کی اونچ نیچ کا اعتبار نہیں۔ مالی واجبات سے زائد ہو، قرض ادھار پر لی ہوئی چیز کی موجودہ واجب
ادا قسطیں منہا کر کے جو بچے اس پر لازم ہوگی بطور تملیک دی جائے، یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی مستحق کے سپرد کی جائے، محض استعمال کے لیے دینے یا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے؟ اوپر دیے گئے نصاب پر صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ شریعت اسلام نے دنیا کے موجودہ نظام کی طرح آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا۔ اگر آپ لاکھوں روپے کی آمدنی ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتی ہے تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مصرف زکوٰۃ، زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں 8 مستحقین زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ پہلا، فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال اور اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ دوسرا، مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تیسرا، جو کارکن زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہو۔ چوتھا، جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو۔ پانچواں، وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو۔ چھواں، قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو، اس کے پاس قرض سے بچا ہو، بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ آٹھواں، مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو۔ معاشرے کے 2 طبقے، مالدار، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، فقراء، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ انسانی معاشرے کے 2 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ، جس کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں کا مجموعہ بقدر نصاب 613 گرام چاندی ہو۔ دوسرا طبقہ، جس کے پاس 4 چیزوں کا مجموعہ ملا کر بھی چاندی کے نصاب کے برابر نہ ہو۔ پہلے کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے، دوسرے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ مصرف زکوٰۃ، انسانی معاشرے کا دوسرا طبقہ جو غربت کی شرعی لکیر سے نیچے جیتا ہے۔ پہلا، غیر مسلم نہ ہو۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی سید نہ ہو۔ تیسرا، زکوٰۃ دینے والے کا قریبی رشتہ دار یا قریبی تعلق دار نہ ہو۔ قریبی رشتہ دار جن سے انسان پیدا ہو، والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، یا جو انسان سے پیدا ہوئے ہوں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی۔ قریبی تعلق دار میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فریضہ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم امور۔ زکوٰۃ کی پہلی تاریخ، زندگی میں پہلی بار قمری سال کی جس تاریخ کو بھی نصاب کے مالک ہو گئے ہوں، وہی تاریخ آپ کے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر طے ہو جائے گی۔ قمری تاریخ کا اعتبار، اگر کسی کو تاریخ معلوم نہ ہو تو غور و فکر کر کے کوئی قمری تاریخ مقرر کر لی جائے، آئندہ اس کے مطابق حساب ہوگا۔ قیمت فروخت کا اعتبار، زکوٰۃ میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی جس قیمت پر آپ کا بیچنے کا ارادہ ہے اور عموماً اس پر بک بھی جاتی ہے۔ سونا چاندی میں سے سستے کا اعتبار، کسی کے پاس اگر صرف سونا ہو تو سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا، اور اگر بقیہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو پھر سستے نصاب یعنی چاندی کا اعتبار ہوگا۔ زکوٰۃ کی پیشگی، زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے اگر کوئی مستحق سامنے آ جائے، اسے زکوٰۃ کی نیت سے دی گئی رقم سال کے آخر میں زکوٰۃ میں شمار کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سال گزرنے کے بعد، اگر آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی سال گزرنے پر نہ کر سکیں اور چند ماہ گزر جائیں یا کئی سال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تو بعد میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ خدمات فراہم کرنے والے ادارے، جو کمپنیاں صرف خدمات فراہم کرتی ہیں، اثاثے فروخت نہیں کرتی، ان کو سال کے آخر میں بیچنے والی نقدی پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تملیک ضروری ہے، زکوٰۃ میں کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ملکیت میں دیے بغیر کسی نیک کام، مسجد کی تعمیر، غریبوں کی دعوت وغیرہ پر خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی کو دیے گئے قرض یا کسی سے لیے گئے ادھار پر زکوٰۃ کے احکامات مندرجہ ذیل ہیں۔ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے پر امت مسلمہ متفق ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو قیمتی پتھروں میں شمار کیا ہے۔ ہاں، اگر تجارت کی غرض کے لیے ہوں تو پھر نصاب کے برابر یا زیادہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے اسے یہ بتانا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے ضروری نہیں، بلکہ کسی غریب کے بچوں کو عیدی یا کسی اور نام سے دے دینا بھی کافی ہے۔ دینی مدارس میں غریب طلبہ علموں کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کو مساجد، مدارس، ہسپتال، یتیم خانہ اور مسافر خانے کی تعمیر میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، البتہ اگر شوہر خود ہی عورت کی طرف سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے مال سے کر دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔